بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اورے پیا۔ وہ ایک قیامت کا سفر کر کے گھر لوٹی تھی۔ اس کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے، اس کے پیروں تلے انگارے بچھے تھے اور وہ ایک جنون خیز کی جنونی محبت کو سکون دے کر آ رہی تھی۔ وہ اس کے قول کے مطابق ماہر عالم کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ زباریہ درانے کا جنون جیت گیا تھا، حریم جمال کی محبت ہار گئی تھی۔ اس کے کانوں میں آج بھی اس فون کال میں سے ہانے کی سسکیاں سنائی دیتی تھی اور پھر ہانے کے درد میں ڈوبے الفاظ۔ حریم نہ جانے کون پاگل عورت ہے، تم اس کی باتوں میں مت آنا، یہ پاگل ہے حریم، کبھی میرے قدموں میں گرتی ہے، کبھی مجھ سے معافیاں مانگتی ہے، رات رات بھر جائے نماز پہ کھڑی روتی ہے۔ نہ جانے یہ کون ہے حریم، اس کا ماہر بھائی سے نہ جانے کون سا تعلق ہے۔ تو میری خاطر کوئی بھی انتہائی فیصلہ نہ کرنا۔ میرا کیا ہے، میں نہ بھی رہی تو بھلا کسی کو کیا فرق پڑے گا۔ تم آزان کو جیتے جی یتیم مت کرنا حریم، اس پاگل کی باتوں میں مت آنا۔ ہانی بری طرح سے رو رہی تھی۔ یقیناً وہ گھر والوں سے چوری چھپے سے فون کر رہی تھی، مگر اس کا فون ٹیپ کیا جا رہا تھا۔ پھر کسی نے بڑی نرمی کے ساتھ ہانی کے ہاتھ سے ریسیور پکڑ لیا۔ حریم کا رواں سماعت بن گیا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اب ہانی پہ تشدد کیا جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ریسیور میں سے ایک ٹھہری رواں اور بہت نرم آواز سنائی دی۔ زباریہ و حریم، آواز بھی تو کسی ساحرہ کی طرح لگ رہی تھی۔ عجیب کھویا کھویا ایسا لہجہ تھا، نہ جانے وہ دیکھنے میں کیسی تھی۔ جتنی اس بچی ہانے کی عمر ہے نا، اتنے سال میں نے تمہارے ماہر سے محبت کی ہے، اتنے سال میں نے اس کے انتظار کیا ہے، اتنے سال آبلا پائی کے سفر کرتی رہی ہوں، اتنے سال ننگے پاؤں چلی ہوں۔ جب منزل قریب آئی تو پتہ چلا یہ راستہ کسی اور کا تھا جس پر میں نے طویل ترین سفر کیا۔ اس تھکے ہارے مسافر کی بھلا کیا حالت ہوتی ہے، یا تو وہ کندھے جھکا کر بے دم ہو جاتا ہے یا پھر میری طرح بپھر جاتا ہے، یا بپھرے وہ طوفان کی طرح۔ حریم، اگر ماہر کی زندگی سے تم دور نہ ہوئی، اگر ماہر مجھے نہ ملا تو تمہارے اذان کو سچ مچ یتیم ہونا پڑے گا۔ اگر وہ میرا نہیں ہو سکا تو تمہارا بھی نہیں رہ پائے گا۔ میں اسے تم سے متنفر کر دوں گی۔ وہ تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا، وہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اگر میں اس مقصد میں بھی کامیاب نہ ہو سکی تو پھر ماہر کو اپنے ہاتھ سے زہر پلا دوں گی اور اس کا بچایا ہوا زہر خود پی لوں گی، اور تم نہیں جانتی حریم میں ایسا کر سکتی ہوں، میں ایسا کر دوں گی۔ میں ماہر کو زہر پلا دوں گی اور خود بھی زہر سے بھرا جام پی لوں گی۔ پھر تم ہم دونوں کے مرکز پہ آنا اور مجھے ماہر کے برابر میں دفنا دینا۔ یہ عشق کی آگ شاید مرنے کے بعد ٹھنڈی ہو جائے۔ زباریہ کی نرم بہت نرم آواز میں درد کا جو طوفان تھا، حریم گویا سمجھ کر تھر تھرا گئی۔ یہ کیسی محبت ہے زباریہ، یہ تو محبت نہیں، اسے محبت کا نام مت دو۔ محبت بھلا پا لینے کا نام تو نہیں، کسی کے حصول کو محبت نہیں کہتے۔ محبت وجود خاکی کو کھو کر دراصل تخلیق ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اور سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر سچا، خالص اور کھرا ہے، بس اس راہ کی تلاش بہت مشکل ہے۔ مجھے محبت کے فلسفے مت سمجھاؤ حریم، مجھے خوشی کا سندیسہ سنا دو، یا میرے ساتھ ایک ڈیل طے کر لو۔ آواز پہ عجیب سی گویا خماری طاری ہو گئی تھی۔ کیسی ڈیل؟ حریم پھر سے کپ کپا کر رہ گئی۔ یا تو ماہر کو میرے ساتھ شیئر کر لو، میں اس کی دوسری بیوی بن جاؤں گی۔ اس نے حریم کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ مجھے ماہر کا بٹوارا منظور نہیں، وہ دھاڑ کر بولی۔ تو پھر پورے کا پورا ماہر مجھے دے دو۔ زباریہ کا لہجہ اور بھی نرم ہو گیا، مٹھاس گویا اس کے لفظوں سے ٹپک رہی تھی۔ ایسا بھی ممکن ہے، تم واقعی پاگل ہو۔ حریم حل کے بل چلا اٹھی۔ اچھا تو پھر ہانے کو پھر بھول جانا ہمیشہ کے لیے، اور ماہر کو صرف یاد کرتی رہنا۔ جس طرح میں نے ہانے کو اغوا کر لیا، اس طرح ماہر تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں۔ وہ شاید دھیمے سے ہنسی تھی، بہت خوبصورت گھنٹیاں بجاتی ہنسی کی آواز تھی۔ ماہر میرا نہ ہو سکا تو اسے تمہارا بھی نہیں رہنے دوں گی، تمہیں انڈر ورلڈ کے لوگوں کے حوالے کر دوں گی۔ دونوں بہنیں گوشت خور سرمایہ داروں اور اسمگلروں کے دل خوش کرتی رہنا۔ بس آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، جلدی فیصلہ کر لو۔ فون کھٹاک سے بند ہو گیا تھا۔ اس فون کال نے اس کے جسم کا سارا خون گویا چوس لیا تھا۔ وہ ماہر کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اسے آخری دفعہ دیکھنا بھی تھا، اور جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا پہلا سامنا راحت بیگم سے ہوا۔ وہ بے قراری سے اس کی طرف آئی تھی۔ ماہر کب تک آ جائے گا حریم بیٹی، میرا بچہ کب تک واپس آئے گا؟ ممتا کی ماری اس عورت کی آنکھوں میں سوال تھے۔ طلاق کا پروانہ لے کر آ رہی ہوں، تمہاری دولت مند ہونے والی بہو بہت جلد ماہر کو جیل سے چھڑوا لائے گی۔ وہ زہر خند ہو کر چلا اٹھی تھی۔ راحت بیگم تو اس کے لہجے کو سن کر گویا کانپ کر رہ گئی۔ حریم میری بچی کیا ہوا؟ ماہر سے لڑائی ہو گیا میری بیٹی، وہ بے قصور سے عدالت بھی بری کر دے گی۔ وہ حریم کے اندر لگی آگ سے ناواقف تھیں،
وہ اس کے غصے کو تحمل سے برداشت کر رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ حالات نے اس کے اندر غصہ بھر دیا. میں جانتی ہوں وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے. اس کا دل کرلایا. تجھے کیا ہوا ہے حریم؟ بتا دے، میرا دل پھٹ جائے گا. وہ ایک دفعہ پھر اس کی دلی کیفیات سے انجان بے صبری سے بولی. میرے دل کا جنازہ اٹھ رہا ہے، میرے منہ نہ لگو، مجھے تنہا چھوڑ دو. وہ ایک دم چلانے لگی. راحت بیگم گھبرا اٹھی. مجھے مت چھونا، میرے اندر آگ لگی ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تنہائی بخش دو. وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی. اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، اس کے ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی، اس کے وجود میں تھر تھراہٹ تھی. اس کا پورا جسم زلزلے کی زد میں تھا. تجھے ہوا کیا؟ مجھے بتاؤ میری بیٹی. وہ ہاتھ جوڑے منتیں کر رہی تھی. وقت بھی بڑے بڑے لوگوں کے سارے بل نکال دیتا ہے. وقت سے بڑا بھلا کوئی استاد ہے؟ تمہارے بیٹے سے طلاق لے کر آ رہی ہوں. چلاؤں نہ تو کیا جشن مناؤں؟ وہ غصے، دکھ اور کرب کی انتہا پر پہنچی. ادب و احترام کا دامن بچھوڑ بیٹھی تھی. طلاق؟ راحت بیگم کی آنکھیں گویا پھٹ پڑیں. تجھے ماہر نے طلاق دے دی؟ اس کے دل پہ گویا یکے بعد دیگرے گھون سے پڑے. طلاق دی نہیں، میں نے خود لی ہے. وہ بھل بھل کرتے گرتے آنسوؤں کو بے دردی سے پونچھتے سامان سمیٹ رہی تھی. تم نے طلاق لے لی؟ کیوں؟ راحت بیگم نے اس سے بھی بلند آواز میں رونا شروع کر دیا. اس لیے کہ وہ باش میزادی ماہر کے عشق میں پاگل تھی. اسے ماہر چاہیے تھا. اگر میں طلاق نہ لیتی تو اس عورت نے ماہر کو مار دینا تھا، ہانی کو انڈر ورلڈ کے کتوں کے ہاتھ بیچ دینا تھا، اذان کو یتیم کر دینا تھا. اگر میں ماہر کو نہ چھوڑتی تو اس نے پورا خاندان تباہ کر دینا تھا. اب تو صرف حریم کا دل اور گھر اجڑا. آپ کا ماہر تو سلامت رہے گا نا، آپ کی نظر کے سامنے رہے گا نا. میں نے اپنے باپ کی عزت کو داغدار ہونے سے بچا لیا. میں نے ماہر کو راہ جیسے قبر میں اترنے سے بچا لیا. وہ رو رو کے ہلکان ہو رہی تھی اور راحت بیگم اس کے ساتھ بآواز بلند رو رہی تھیں. وہ قبر سے نکل کے کیسا زندہ ہوگی؟ وہ تو مر چکی تھی. وہ زندہ تھی. اس کی ماں نے آپ سب کے لیے اسے مار دیا تھا. وہ امریکہ میں مقیم تھی. نہ جانے کب شاہ نواز چپکے سے اندر آ گیا تھا. اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو حریم کو تھما رہا تھا. تم کیسے جانتی ہو اسے؟ راحت بیگم نے پھٹی پھٹی آواز میں پوچھا. میں اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں، مگر مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ ماہر عالم کے پیچھے مار مٹنے والی زباری ہے. اللہ کی قسم اگر مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں اس کے حلق پر چھری پھیر دیتا اور خود کو قانون کے حوالے کر دیتا. شاہنواز نپے تلے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا. بہت جلد بازی سے کام لیا تم نے حریم. اتنی جلد طلاق کا فیصلہ بھی کر لیا. تم مجھے تو بتاتی پھر دیکھتی کہ تمہارا یہ بھائی کیسے اپنی جان کی بازی لگا دیتا، مگر تمہیں تو اجڑنے نہ دیتا، تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیتا. اس بند لفافے میں جو کچھ موجود ہے کوئی بھی غیرت مند شور اس ثبوت کو دے کر بندوق اٹھا سکتا ہے، مگر ماہر نے ایسا نہیں کیا. تم پر صبح سحر کی سفیدی جیسا یقین تھا، پھر تمہارا یقین کیوں ہلکا ہو گیا؟ مجھے پچھتاؤں کی راہ مت دکھاؤ شاہ نواز. میں نے خود کو قربان کر دیا. اب میں ہرگز بھی پچھتانا نہیں چاہتی. وہ آنسو پوچھتی سامان اٹھا کر باہر آ گئی تھی جب موبی نے اس کا راستہ روک لیا. آج وہ پھر سے خواجہوں والے سٹائل میں کھڑا تھا. نیلی آنکھوں میں کربناک کہانی زندہ تھی اور اس کربناک کہانی کا انجام موبی دیکھ رہا تھا. کانچ کے شہر کی وہ عورت جیت کی بھابھی، اور تم نے خود کو ہار دیا. وہ مخصوص انداز میں پیر زمین پہ مار رہا تھا. جنون جیت کر پھر بھی ہار جاتا ہے اور محبت ہار کر بھی جیت جاتی ہے. اس کے ہونٹ دھیرے دھیرے واہ ہو رہے تھے. وہ پھر سے خواب کے سفر میں تھا. اس پل حریم کو نہ جانے کیا ہوا تھا. وہ گویا موبی پر جھپٹ پڑی. وہ اسے مکوں کے ساتھ گھونسوں کے ساتھ مار رہی تھی، پیٹ رہی تھی. پھر اس نے اپنے پیر کی جوتی اتار لی. اب وہ جوتے کے ساتھ اسے پیٹ رہی تھی. اس کے جوتے کی زبیں موبی کے سر پہ لگ رہی تھیں. اپنا سارا دکھ، سارا کرب نکال دو بھابھی. اسی گھر میں اپنے غم کی اس کہانی کو چھوڑ جاؤ بھابھی. اللہ نے چاہا تو خوشی تمہارے دل کو ضرور چھو لے گی. جب حریم تھک ہار کے موبی کے چھوڑ بیٹھی تو ہنوز پہلے والے لب و لہجے میں دھیرے دھیرے بولا. حریم اس کی طرح متوجہ کہاں تھی. اب وہ لفافہ چاک کر رہی تھی. لفافے میں تصویروں کا ایک ڈھیر تھا. یہ ساری تصویریں حریم کی شادی کی تھی، مگر یہ تصویر بھلا زباریہ کے پاس کیسے پہنچی تھی؟ اس کے علاوہ بے شمار کارڈز تھے، خطوط تھے، 8-10 ڈائریاں تھیں. یہ سب کیا تھا؟ حریم کو بس لمحہ بھر لگا تھا بات کی گہرائی میں اترنے میں. ہر ڈائری کے پہلے صفحے پر زرجان باس لکھا تھا اور آگے نہ جانے محبت کی کون سی قسم کی داستان رقم تھی. نہ جانے یہ محبت کیا تھی اور محبت کس کس انداز میں دلوں میں اترتی تھی، اور نہ جانے اس کی کتنی قسمیں تھیں. نہ جانے اس کے کتنے روپ تھے، اس کی کتنی شکلیں تھیں، اور ہر شکل میں محبت کون سا چہرہ لے کر جلوہ گر ہوتی تھی. کبھی میٹھا میٹھا درد جگا دیتی تھی، کبھی سراپا سلگا کر رکھ دیتی تھی.
کبھی اثاروں قربانی کے سبق سکھاتی تھی، کبھی جنون کا راستہ دکھلاتی تھی۔ یہ محبت زرجان عباس نے کی تھی۔ نہ جانے کب سے، کتنے سالوں سے، کتنی صدیوں سے، اور اس محبت کی خوشبو تک کو اس نے چھپا کر رکھا تھا، اور آج کسی نے اس کے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ بلا زباریہ درانی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ حریم گویا تھک ہار کر بکھر گئی، ٹوٹ گئی تھی، اور موبی پھر سے وجد کے عالم میں تھا، وہ اپنے دھیان و گیان میں تھا۔ اس کا کشکول پھر بھی خالی رہے گا بھابھی، شیشے کا وہ شہر سنسان ہی رہے گا۔ کسی بچے کی کلکاری سے آواز سنائی نہیں دے گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ہنسا تھا یا رویا تھا وہ سمجھ نہیں پائی، اور وہ رکی بھی نہیں تھی۔ تمہاری نحوست نے مجھے برباد کر دیا۔ کاش موبی تم نہ ہوتے۔ تمہارے پچھلے اور اگلے وقتوں کی باتوں نے ہمیشہ ایک خوف میں مبتلا رکھا تھا، اور آج اس خوف نے مجھے چاٹ لیا۔ وہ ننھے اذان کو سینے میں سموئے خالی ہاتھ جا رہی تھی۔ سارا سامان وہیں پڑا رہ گیا، اور موبی کے لفظ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ تیری آبادی کے لیے میرا دل دعا کرتا رہے گا ہمیشہ بھابھی۔ اللہ تجھے شاد رکھے، یہ موبی کی دعا ہے۔ ہم نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا، نہ محبت نہ عزت، مگر تم نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ تم نے میرے ماہر بھائی کو ایک طوفان کی زد میں آنے سے بچا لیا۔ تم نے اس گھر کو سچ مچ بچا لیا۔ اللہ تجھے آباد رکھے، یہ موبی کی دعا ہے، خاص الخاص تیرے لیے۔ شیشے کے شہر کی اس عورت کا کشکول خالی رہے گا۔ خالی کر دینے والے ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ موبی اب بلند آواز میں رو رہا تھا۔ اداسی کے افق پر جب تمہاری یاد کے جگنو چمکتے ہیں، تو میری روح پر ہجر کا رکھا ہوا پتھر چمکتی برف کی صورت پگھلتا ہے۔ اگرچہ یوں پگھلنے سے یہ پتھر سنگریزہ تو نہیں بنتا، مگر ایک حوصلہ سا دل کو ہوتا ہے کہ جیسے سر بسر تاریک شب میں بھی اگر ایک زرد رو سہما ہوا تارا نکل آئے تو قاتل رات کا بے اسم جادو ٹوٹتا ہے۔ مسافر کے سفر کا راستہ تو کم نہیں ہوتا، مگر تارے کے چلمن سے کہ بھولا ہوا منظر اچانک جگمگاتا ہے۔ سلگتے پاؤں میں ایک آبلہ سا پھوٹ جاتا ہے۔ آبلہ پائی کا سفر اس کے انتخاب راستوں کو ہمیشہ گم کر دیتا ہے، اور گم راستوں کے مسافر ہی تو تھی، اور اس کی رہنمائی کرنے کے لیے آج بھی ایک ننھا سا تارا جگمگا اٹھتا تھا، مگر اس کی بے نیازی اس ننھے سے تارے کو مایوس کر دیتی تھی۔ ہانی لوج کا لون اب بھی سرسبز تھا۔ وہ آج بھی لون میں بیٹھ کر دھوپ سینکتی تھی۔ بابا اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھے اب ہانی کا انتظار کرتے تھے۔ وہ اسلام آباد میں محسن کے ہمراہ رہتی تھی۔ ایک پیاری سے بچی نے ان کی جنت کو مکمل کر لیا تھا۔ اذلان اب اسکول جانے لگا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ لان میں فٹ بال کھیلتا تھا، اور حریم سے کھیلتا دیکھ کر دل ہی دل میں اس کے نظر اتارتی تھی۔ آج بھی سیاہ گیٹ کے اس پار لمبی سی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ سیاہ پینٹ، سیاہ شرٹ میں ملبوس گھنے ریشمی بالوں والا، سر پہ گلاسز ٹکائے، دھیمے نپے تلے پروکار قدموں سے چلتا وہ ناک کی سیدھ میں اندر چلا جاتا تھا، اور کبھی کبھار حریم کو لان میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رک جاتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ٹھاٹ باٹ شان و شوکت آن بان لیے وہ اس کے مقابل کھڑا ہو جاتا، نظر جرا کر سر جھکائے کچھ سوچتا ہوا، خاموش، اداس، باحیثیت، با اختیار، ہر طرح کے جاہ و جلال کے باوجود عجیب سی لاتعلقی، بے نیازی اس کی شخصیت میں سے چھلکتی تھی۔ گویا اس دھن دولت سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس عزت، مرتبے، روپے پیسے نے اسے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ اپنی ذات میں گم، اصول پسند، با انصاف، شفیق، وہ زرجان عباس تھا، محترمہ بندہ فلکناز کا پہلے شوہر سے تیسرا بیٹا۔ وہ آج بھی انہیں گلیوں اور انہیں راستوں پہ چل رہا تھا، بغیر کسی صلے اور انعام کے۔ آج بھی بولتی خاموشی ان دونوں کے درمیان محو کلام ہوتی تھی۔ وہ آج بھی اظہار محبت سے جھجکتا تھا۔ وہ آج بھی اپنی محبت دل کے نہاں خانوں میں چھپائے ہوا تھا، اور حریم جمال آج بھی اس کی محبت سے بے نیاز تھی۔ سورج کے گرد طواف کرتی، چکر کھاتی، بولتی خاموشی نے اس منظر کو دیکھا تھا، اور بل کھاتی اور ڈوبتے سورج کی کرنوں سے پیچھا چھڑاتے ان دونوں کے درمیان آ موجود ہوتی۔ پھر آگے ازر جان، میں بھلا گیا ہی کب تھا؟ ازل سے یہی ہوں، اب تک یہیں رہوں گا، مجھے آخر کہاں جانا ہے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، غم کیوں کھاتے ہو؟ خاموشی اپنی ذات کا مان بخش رہی تھی۔ تمہارے ساتھ کوئی خوش ہو پاتا ہے؟ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، خاموشی اداس ہوگی۔ کون سا اسم پھونکوں جو تمہارا دل خوش ہو جائے؟ وہ اسم تمہارے پاس نہیں تو پھر کس کے پاس ہے؟ وہ جانتے بوجھتے سوال کر رہی تھی۔ جس کے پاس ہے وہ انجان بنی رہتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ خاموشی کو عجیب سا حسد محسوس ہوا۔
حریم؟ ہاں؟ تم بھی نہ زرجان؟ خاموشی نے اپنا ماتھا پیٹا اور پھر سست قدموں سے بھاگی۔ کسی کے ننھے قدموں کے چاپ نے زرجان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ زرجان انکل، وہ اس کی گود میں سوار ہو گیا۔ کب آئے آپ؟ ابھی کچھ دیر پہلے۔ زرجان نے اس کی روشن پیشانی کو چوما اور بڑا سا شاپر چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب ہانی کی جگہ اذان نے لے لی تھی۔ وہ ہانی کی طرح اکثر فرمائشیں کرتا تھا اور اس کی فرمائش پوری کرنا زرجان کو بے حد پسند تھا۔ زرجان بیٹا آئے ہیں؟ بوا ایک دم کھل اٹھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ اب ذرا جلدی جلدی چکر لگایا کرو، مانو ہانی کے جانے کے بعد تو یہاں الو بولنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہوں بوا، وہ آہستگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تبھی تو آپ کے سامنے، بیمار ہوتے تو میری طرح بیڈ پر لیٹے ہوتے۔ اذان کہاں چپ رہ سکتا تھا، پوری ہانی کا جانشین تھا۔ اذان چلو اندر، پھر سے فلو ہو جائے گا۔ حریم اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا رہی تھی۔ بوا اسے لے جاؤ، میز پر سیرپ رکھا ہے وہ بھی اسے دے دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ اپنے آگے بھاگتے اذان کے پیچھے چلی گئی۔ کیسی ہیں حریم؟ بوا اور اذان کے چلے جانے کے بعد خاموشی کا مختصر وقفہ آ گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح زرجان نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ گھاس کو جوتی کی نوک سے کھرچ رہی تھی۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ بہتر ہے۔ نہ جانے کیوں حریم کو لگتا تھا کہ اس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ آپ سے کچھ کہنا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد زرجان کو مناسب الفاظ مل ہی گئے تھے۔ حریم بغیر چونکے سر ہلانے لگی۔ کیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ مما یہاں آنا چاہتی ہیں، زرجان نے بہت سوچنے کے بعد بالآخر کہہ ہی دیا۔ کیوں؟ حریم پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ نہیں پائی۔ زرجان کو ایمرجنسی کال نے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا، سو وہ معذرت کرتا وہ بابا سے بغیر ملے ہی چلا گیا تھا، جبکہ حریم کو سوچوں کے بھنور میں الجھا گیا۔ محترمہ فلک ناظر یہاں ہے، اس کی سوچیں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی۔ شاید اپنی بیٹی کے حوالے سے کوئی معذرت، کوئی شرمندگی سے ترتیب دیا لفظوں کا نامہ لیں۔ وہ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اس کی سوچیں 4 سال پہلے کے مناظر کو کھوج رہی تھی۔ آج پھر سے دل میں میٹھا میٹھا درد انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھا تھا۔ آج پھر جدائیوں کے کربناک سپہر خون کے آنسو رلا گئی تھی۔ آج پھر ماہر سے آخری ملاقات یاد آ گئی تھی۔ ماہر شاید اسے کبھی بھی طلاق نہ دیتا، مگر اس خط نے ماہر کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس خط کا لفظ لفظ آج بھی حریم کے دل پہ لکھا تھا اور اسے لکھتے ہوئے حریم خون کے آنسو رو رہی تھی۔ جب ماہر نے اسے پڑھا تھا تو نہ جانے اس کے دل پر کون سی قیامت اتری ہوگی۔ وہ آج بھی اس تحریر کے لفظ کو نہیں بھول پائی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا شروعات کیسے کروں۔ سلام دعا کا بے نام سا تعلق تو اسی صبح ختم ہو گیا تھا جب آپ کے ہاتھ میں ہتکڑی لگی تھی۔ کبھی تو یوں لگتا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزارے ہیں سب رائے گاں چلے گئے۔ وقت نہ جانے کس موڑ پر لے آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب ہم مزید ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں اس چھوٹے سے قید خانے میں آپ کی خپتی ماں اور پاگل بھائی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے حصول میں ترس ترس کے زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ تو شاید سالوں جیل خانے سے نہ نکل سکیں، اور میں آپ کے گھر والوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے مشقت کی چکی بھی نہیں پیس سکتی۔ میں امی اور موبی کو لے کر ہسپتالوں کے چکر بھی نہیں لگا سکتی۔ جو تکلیف دہ عذابناک زندگی مجھے بخش کر آپ جیل میں چلے گئے، مجھے گھٹن زدہ زندگی نہیں چاہیے۔ میں بہت لمبی بحث میں نہیں پڑھوں گی، صرف اتنی التجا ہے مجھے آزاد کر دیں۔ آج دوپہر کو آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گی۔ میری یہ گزارش ہے کہ مجھ سے سوال مت کیجیے گا۔ میں آپ کے کسی سوال کا ٹھوس جواب نہیں دے پاؤں گی۔ مجھے صرف آپ کے نام سے آزادی چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ سفر کی ابتدا میں تھک گئی، اور جب زندگی میں تھکن اتر آئے تو اس تھکن زدہ زندگی سے بھی چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ بہت خاموشی کے ساتھ بغیر کسی جرح اور تکرار کے مجھے فارغ کر دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مجبوراً میں آپ کے نام ایک اور کیس عدالت میں دائر کروا دوں گی۔ یہ کیس بے جا تشدد اور جبر کا ہوگا، دوسرا کیس خلا کا ہوگا، اور تیسرا کیس مجھ پر قاتلانہ حملے کا ہوگا۔ آپ شاید بھول چکے ہیں، یاد کیجئے پیر ولی شاہ کے دربار کو جب میں پھسل کے باعث کھائی میں جا گری تھی۔ اس حادثے کو قاتلانہ حملے کا روپ دینا بہت آسان ہے، اور میں ایسا کر بھی لوں گی۔ آپ تمام عمر پیشیاں بھگتتے رہیے گا، اور آخری بات یہ کہ اگر میرا بیٹا اذان بھی موتی کا دوسرا روپ ہوتا تو میں اسے بھی آپ کی موبی کا دوسرا روپ ہوتا تو میں اسے بھی آپ کی دہلیز پہ چھوڑ جاتی۔ میرا باپ دوست کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، بھلا کوئی ایسے خاندان میں رشتہ جوڑتا ہے؟ میں اس نحوست زدہ قریب ماحول کا مزید حصہ نہیں بن سکتی۔ وہ لڑکا جو کبھی 17 سال کا بچہ بن جاتا ہے اور کبھی 70 سال کا بوڑھا، اسے میں کبھی سمجھ نہیں پائی، مگر اس کے قصوں اور کہانیوں کی نحوست نے میرے دل کی ہر خوشی کو چاٹ لیا۔ مجھے اس کے ہر روپ سے نفرت ہے، مجھے اس کے وجود سے نفرت ہے، مجھے آپ کے گھر کے ان 2 افراد سے نفرت ہے جنہوں نے میری زندگی کو جہنم بنائی رکھا۔
میں آپ کی ماں اور بھائی کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، مجھے طلاق چاہیے۔ امید ہے میرے دل کی خوشی کا خیال ضرور رکھیں گے۔ خط اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ اسے ماہر نے پرزے بھی کر دیا۔ اس کے اختتامی الفاظ تک وہ روتا بھی رہا تھا، اور پھر اس نے حریم کی خوشی کا احترام بھی کیا تھا۔ اس نے حریم کو اپنے نام کی اس گھٹن اور حبس سے آزاد کر دیا تھا، مگر آج تک اس کا دل حریم کے اس فیصلے کی تلاش اور کھوج میں تھا۔ جو وجہ حریم نے اسے بتائی تھی، اس کا ذہن اس وجہ کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ تسلیم کر ہی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ حریم چلی بھی گئی اور جیل خانے کی دیواریں اس پر مہربان ہوتی چلی گئی۔ حریم کے چلے جانے کے بعد وقت کیسے اس پر مہربان ہوتا چلا گیا، یہ معمہ آج بھی نہیں حل ہو پایا تھا۔ گرہیں آج بھی ایک گانٹ کی شکل میں تھی۔ ان الجھی گرہوں کو سلجھانا آج بھی مشکل تھا، کیونکہ ان ریشم کے لچھوں کو گرہیں لگانے والے نے آج تک کوئی بھی سرا ماہر کے ہاتھ میں نہیں تھمایا تھا۔ 4 سال پہلے ہوا کچھ یوں۔ پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ جیل اس کے لیے ایک قبر کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس جیل میں بھی نہ کوئی روزن تھا، نہ کوئی دریچہ۔ ہاں، شاہ نواز کبھی کبھار ملاقات کے لیے آتا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو ابھی تک قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا، حالانکہ اب تو اپنی ذات کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ بھی ایک زرد سی دوپہر تھی، اتنی خاموش اور اداس، گویا وہ دوپہر پت جھڑ کے موسم کا دوسرا روپ تھی۔ شاہ نواز نے ایک اور قیامت کی خبر اس کے سماعتوں میں اتار دی۔ اس نے بتایا کہ موبی دورے کی حالت میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کہاں، یہ آج تک خبر نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی خپتی ماں موبی کی جدائی میں کچھ اور خپتی ہو گئی تھی۔ ماہر جو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا، نہ جانے کب کیسے امید کا دامن بھی چھوڑ بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی اس پر کبھی خون کی طرح مہربان ہو کر نہیں برسے گا۔ وہ زرد دوپہر گلابی شام میں بدل رہی تھی جب اسے اطلاع ملی، تمہاری ملاقات آئی ہے۔ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ ظاہر ہے شاہ نواز تو ملاقات کر چکا تھا، اور اس کے علاوہ بھلا کس نے یہاں آنا تھا؟ یہ ملاقات اسپیشل تھی۔ اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈپٹی آف جیل کے ساتھ جو شخصیت اندر داخل ہوئی، ماہر اسے دیکھ کے حیران ہی تو رہ گیا۔ تم؟ اس پر گویا حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہاں میں، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ تم تو مجھ پہ فاتحہ پڑھ چکے تھے نا، اور دیکھو میں عالم بالا سے بھی تمہارے لیے لوٹ آئی ہوں۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ تم تو مر چکی تھی نا۔ اسے اپنی بصارت پہ گویا یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت لمبی داستان ہے ماہر، فرصت کے لمحوں میں سناؤں گی۔ تم بتاؤ، یہ جگہ تمہارے رہنے کی تو نہیں تھی، یہاں کیسے پہنچ گئی؟ دیدار یار اور قربت کے نشے نے عجیب سا سرور بھر دیا تھا اس کی نظر میں۔ پورے 9 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ جس کی ہجر نے اسے سرتاپا رات بنا دیا تھا، یہ رات اب سحر کی طرف گامزن تھی۔ یہ بھی بہت لمبی داستان ہے۔ ماہر نے طویل سرد و تھکن زدہ سانس کو خارج کیا۔ زوبی کی اصرار پر مختصر لفظوں میں ساری کتھا سناتا چلا گیا۔ یہ وکالت نامہ ہے، سائن کر دو۔ وہ بغیر مزید جرا یا سوال کے اپنے پر سے وکالت نامہ نکالنے لگی۔ کوئی فائدہ نہیں، 4 مرتبہ میری ضمانت کی درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ اس نے وکالت نامے کو بیزاری سے دیکھا۔ اب نہیں ہوگی، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ظاہر ہے سفارش جو تگڑی ہے، مگر یاد رہے خاتون، جس کمپنی کی طرف سے مجھ پر کیس ہے وہ بھی کچھ کام نہیں۔ وہ پھیکے سے لہجے میں بولا۔ ہم پہاڑوں سے بھی ٹکرانے کو حوصلہ رکھتے ہیں ماہر، بس جذبہ خالص ہونا چاہیے۔ وہ نفیس سا قلم اس کے ہاتھ میں تھما کر بولی۔ اب میں دوسری ملاقات تم سے تب ہی کروں گی جب تم جیل سے باہر ہوگے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھنے لگی۔ زوبی 1 منٹ رکو۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا۔ زوبی نہ صرف رک گئی بلکہ پلٹ بھی آئی۔ تم نے شادی کر لی؟ نہ جانے کیسے یہ سوال اس کے لبوں سے پھسل پڑا۔ شادی؟ زوبی کی آنکھ گویا رو دی۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے ماہر، میں تو آج بھی اسی موڑ پر تمہارے انتظار میں دل بچھائی کھڑی ہوں۔ بس ایک تمہاری ہی نظر میں نہیں آتی، باقی تو سارا عالم میرے عشق کی گرمی کا گواہ ہے۔ میں تو تمہارے لوٹ آنے کے منتظر ہوں، نہ جانے کب پلٹو گے میری طرف۔ شاید اس وقت جب میں سچ مچ ایک مٹی کے ڈھیری تلے دب جاؤں گی۔ زوبی، تم آج بھی؟ ہاں، میں آج بھی تمہارے عشق میں پاگل ہوں۔ میں آج بھی خالی کشکول لیے کھڑی ہوں۔ میرا دل آج بھی خالی ہے۔ تم نے آج تک اس دل میں محبت کا کوئی دیا جو نہیں جلایا۔ یہ جو میرے سینے میں دل پھڑپڑاتا ہے نا، آتش فشاں پہاڑ کی طرح ہے، اور اسے پہاڑ کی طرح کئی مرتبہ لاوا اگل چکا ہے۔ آخری مرتبہ پچھلے سال کے ایک زرد سپہر کو یہ لاوا اگلا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ دل پرسکون ہو گیا۔ اب اس دل میں کوئی آتش فشاں نہیں پھٹے گا، کیونکہ میرا یقین ہے تمہیں میرے قریب لے آئے گا۔ تم میرے ہو کر رہو گے، اور میں اپنے دل سے ضد، غصہ، جنون، جذبات، حسد، نفرت، ایک ایک شے کو اکھاڑ کے صحرائے عرب اور صحرائے کالا ہاری کے حوالے کر دوں گی۔ جتنا ان سب جذبات نے مل کر مجھے جلایا، اب ہمیشہ کے لیے ان کو بھی جلنا ہی پڑے گا۔
وہ نم نظروں سے مسکرائی۔ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ نہ جانے کیوں ماہر کو جھجک سا گیا۔ واشنگٹن کی ان سڑکوں سے پوچھ لینا، ہائٹی کے اس چرچ میں موجود اس بوڑھے سے پوچھ لینا، مونیکا سیلر زندہ ہوتی تو اس سے پوچھ لیتے، شاہ نواز سے پوچھ لیتے، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو میری ماں فلک ناز سے پوچھ لیتے، جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ 9 سال قید تنہائی کو میرا نصیب بنائے رکھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اس کے آنسو گال پر ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہے تھے۔ محترمہ فلک ناز تمہاری ماں ہے تو کیا انہوں نے مجھے جیل بھجوایا ہے؟ میں ایک سازش کا شکار ہوں۔ ماہر گویا چکرا کے رہ گیا۔ ہاں، میری ماں نے تمہارے خلاف جھوٹا مقدمہ بنوایا تاکہ تمہیں میری نظروں سے اوجھل کر دے، میں تم تک نہ پہنچ پاؤں، مگر دیکھو میرے اللہ نے مجھے تم تک پہنچا دیا۔ میری ساری باتیں اور ریاستیں منظور کر لی گئیں۔ اب وہ مسکرا رہی تھی مگر آنسو تھے کہ ایک تواتر کے ساتھ بہہ جا رہے تھے۔ مجھ میں ایسا کیا خاص ہے زوبیہ جو تم زوبیہ درانے کے قافلے راہ بھول بھول کر ادھر نکل آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں۔ ماہر گویا ایک سحر کے زیر اثر تھا۔ اس ساحرہ کا سحر پورے 9 سال بعد ماہر عالم پر صرف ایک گھڑی میں طاری ہو گیا تھا۔ اس ساحرہ نے اپنے ساحر پر کوئی ایسا اسم پھونک ہی دیا تھا۔ میرے دل کے کارواں اس لیے تو پلٹ کے تمہاری طرف آتے ہیں کہ تمہیں میری منزل ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں نے ماہر کی آنکھوں میں روشنی سی بھر دی تھی۔ جیل کے تالے ماہر عالم کے لیے کھول دیے گئے تھے اور صحرا وقت ابر باراں کی طرح اس پر مہربان ہوتا چلا گیا۔ زباریہ کے ساتھ نے اسے پارس کر دیا تھا۔ جس مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا گویا سونا ہی سونا اگلنے لگتی۔ زندگی میں دوبارہ اسے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ زینہ بزینہ کامیابی کی سیڑھی کے بلند ترین مقام تک پہنچ گیا تھا۔ زباریہ کی 2 فیکٹریاں اب 6 فیکٹریوں میں بدل گئی تھی۔ ان کا بزنس اب کئی ممالک میں پھیل چکا تھا، مگر ماہر عالم صرف پیسہ بنانے کی مشین نہیں تھا۔ وہ زندگی کے ہر پل سے خوشی اور مسرت کشید رہا تھا۔ وہ رب رحیم کا شکر گزار تھا جس نے اسے خواجہ اسجد کی طرف سے دی گئی آزمائش میں مبتلا کیا، اور اسی آزمائش کے بدولت اس پر حریم کی اوقات اور اصلیت کھل گئی تھی۔ اسے زندگی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ ایک بے تحاشا اطاعت گزار، وفادار، محبت کرنے والی بیوی کی موجودگی میں وہ اس عمر رواں سے بھلا اور کیا چاہتا۔ اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی اور زباریہ کسی کمی کو اس کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زباریہ کی محبت میں شدت اور بڑھ گئی تھی۔ یہ محبت کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی تھی، چاہے ماہر اسے محبت دیتا یا نہ دیتا، لیکن اب تو اس کے محبوب ترین بیوی تھی۔ وہ اس کی سوسائٹی کے مردوں کی طرح رات رات بھر باہر رہنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ شراب نہیں پیتا تھا، وہ جوا باز نہیں تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ دھوکے اور فریب سے نفرت کرتا تھا۔ وہ صوم و صلات کا پابند تھا، نمازی اور پرہیزگار تھا، باکردار تھا، باوفا تھا۔ اگر وہ اسے کبھی محبت نہ بھی کرتا، اس کے محبت کے بدلے میں محبت نہ بھی دیتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ اتنی اعلیٰ خوبیوں کے صدقے میں ماہر عالم کی بے اعتنائی کو سہ سکتی تھی، مگر وہ عہد کا پاسدار بھی تو تھا، عہد کا نبھانے والا بھی تو تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے وہ زباریہ کی ذمہ داری اپنے سر لے رہا تھا۔ اس نے پورے دل کے ساتھ اس عہد کو نبھانے کا خود سے وعدہ کیا تھا، اور یہ زباریہ درانے کی خوش قسمتی تھی کہ ماہر عالم اسے مل گیا تھا۔ حالانکہ ماں کی ناگہانی موت اور بھائی کی گمشدگی نے بہت عرصے تک اسے غم کے فیض میں رکھا تھا۔ زباریہ کی کوششوں اور بھرپور توجہ کی بدولت وہ اس غم کی کیفیت سے نکل پایا تھا۔ ہر سکھ اور ہر خوشی کے موجودگی کے باوجود کچھ تو ایسا تھا جو دل میں نہ جانے کون سا احساس بن کے ہولے ہولے چٹکیاں بھرتا رہتا تھا۔ اس احساس کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ 2 سال مزید گزرے تو اسے اس احساس کی چبھن کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی، اور جب اسے اس کمی کا ادراک ہوا تو اس نے مزید دیر نہیں کی۔ بہت سے ٹیسٹ، بہت سے علاج اور ہر طرح کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود نتیجہ 0 تھا۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس کے اندر کسی بھی بیماری کو تشخیص نہیں کر پایا تھا۔ اسے کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہر لحاظ سے فٹ تھی، تندرست تھی، اس کے باوجود وہ اس خوشی سے بھلا محروم کیوں تھی؟ کوئی ایسا دار نہیں تھا جس پر زباریہ کے ہاتھ کی دستک نہیں پڑی تھی۔ قابل سے قابل ترین ڈاکٹرز کے پاس ایک ہی جواب تھا: اللہ کی طرف سے دیر ہے، آپ کو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں۔ آج پھر وہ ایک ماہر ترین عمر رسیدہ لیڈی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرے گی، مگر اس کے ممتا کی طلب نے نہ جانے کہاں کہاں اسے بھٹکائی جا رہی تھی، اور اس کے لب پھڑپھڑا رہے تھے، اس کا دل کرلا رہا تھا۔